جی تو ناظرین، آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ لہسن کس طرح لگا سکتے ہیں۔ یہ میں نے لگایا ہے، اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا، کتنے دنوں کے بعد نکلا ہے، کون سی مٹی ہے اور کس طرح یہ لگایا ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے نکلا ہے، آج 15 دن ہونے والے اس کو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مٹی کا انتخاب کرنا ہے۔ سبزیوں کے لیے اچھی مٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ میرے پاس ہے لہسن۔ یہ ایک پوری گٹی ہے لہسن کی۔ یہ ایک دانہ لگانے سے تقریباً 15 سے 20 دانے بن جاتے ہیں، 8-10 دانے بھی ہوتے ہیں، وہ اس کے سائز پہ ہوتا ہے۔ یہ دیسی لہسن ہے، گلابی والا۔ آپ گھر کے اندر اگر سبز استعمال کرنا چاہتے ہیں، جیسے سبز مسالہ استعمال ہوتا ہے، تو آپ فارمی لہسن بھی لگا سکتے ہیں، اس کے نیچے گٹلی نہیں بنتی۔ اور آج کل مارکیٹ میں G1 گارلک کے نام سے بھی ایک ورائٹی آئی ہوئی ہے بہت، وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ دیسی ہے بہرحال۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو توڑنا ہے، علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس طرح سے یہ میں نے علیحدہ علیحدہ کیے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ مٹی میں نے بالکل پھل ڈالی ہے، گسر ڈالی ہے، بالکل نرم مٹی ڈالی ہے، اور ایک ایک دانہ اس طرح سے آپ نے لگا دینا ہے۔ دبانے کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کتنا بھی گہرا دبا دیں، لیکن اس کا خیال یہ کرنا ہے کہ اس کی جو جڑیں ہیں، جڑوں والا حصہ ہے وہ نیچے ہوگا، اور جو اس طرح سے وقفے وقفے سے لگا دیں۔ میں تو گملے میں لگا رہا ہوں، کیاریوں میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور کھیتوں میں بھی لگایا جاتا ہے۔ گھر کے اندر گملے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سیمنٹ کی کیاریاں ہوتی ہیں، یا زمین میں گارڈن کے اندر کیاریاں ہوتی ہیں، آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں، ایزی گرو کرتا ہے۔ آج کل بہترین سیزن چل رہا ہے، اکتوبر میں یہ بہترین وقت ہے اس کا لگانے کا۔ یہ میں نے لگایا تقریباً 15 دن پہلے میں نے لگایا تھا، اور اس کی میں اپڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ بھی آپ اس طرح زمین میں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا گملہ ہے، تقریباً 12 انچ والا ہے، اسی میں لگایا ہے۔ اب اس کو پانی کیسے دینا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ساتھ میں دوسرا گملہ ہے، اس میں بھی لگانا ہے ابھی۔ دوستو، مٹی میں آپ اگر پرانا گلا سڑا گوبر یا اس کے علاوہ پتوں کی کھاد مکس کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ گسر مٹی میں، بھل مٹی بھی بولتے ہیں اس کو، یہ نرسری سے بآسانی مل جاتی ہے۔ اس میں بھی آپ تقریباً 4 سے 5 جو دانے ہیں وہ آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں۔ زیادہ بھی لگا دیں گھنا ہو جائے گا، پھر جب نکل آئے آپ نے مطلب اپنی کچن میں استعمال کے لیے سبز بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو روکنا چاہیں تو اس کو مکمل تیار ہونے پر بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے شوقیہ لگایا ہے، اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہا ہے کہ میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور یہ شاور میں نے بنایا دیسی جگاڑ سے۔ اس طرح پہلے آپ پانی لگا دیں، اس کے بعد آپ اس کو فل بھی بھر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح وقفے وقفے سے لگائیں گے، 3 سے 4 انچ، اس کے لیے اتنا وقفہ کافی ہے۔ اور اگر آپ کیاری میں لگاتے ہیں تو لائنوں میں لگائیں گے، لائن سے لائن کا دوسری لائن کا فاصلہ ہونا چاہیے تقریباً 4 انچ، اور جو ایک بیج سے دوسرے بیج کا فاصلہ ہونا چاہیے وہ 3 سے 4 انچ، وہ بھی کافی ہے۔ جتنا مطلب یہ گھنا ہوگا اتنی اس کی گروتھ کم ہوگی، اس کی موٹائی کم ہوگی۔ یہ پانی میں نے شاور کر دیا ہے تاکہ یہ دھل جائے، اور اب میں اس کو فل بھر کے بھی لگا سکتا ہوں پانی، اور میں لگاؤں گا۔ یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے بھر کے ایک بار لگا دینا ہے، پھر 4-5 دن کے بعد آپ نے پانی لگانا ہے۔ 4-5 دن ضروری نہیں ہے، اگر آپ کے پودوں کی مٹی یا لہسن یہ جو میں نے لگایا ہے اس کی مٹی جلدی خشک ہو رہی ہے تو پھر آپ لگا دیں۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے دوستو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔
آپ گھر کے اندر اس طرح چھوٹے چھوٹے گملے پڑے ہیں یا کیاریاں ہیں یا گارڈن کے اندر کیاریاں ہیں تو آپ ان میں یہ چیزیں اس طرح آسانی سے آج کل لگا سکتے ہیں۔ سردیوں کی سبزیاں لگانے کا بہترین سیزن چل رہا ہے۔ چند ایک سبزیوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ سے 15 دن کے بعد کا رزلٹ ہے، بہت اچھا نکل آیا ہے۔ بعض دفعہ بیج پڑا رہتا ہے، کچھ موسم کی وجہ سے لیٹ بھی نکلتا ہے، اس میں بھی کافی سارے دانے ابھی نکل رہے ہیں، کچھ نکل رہے ہیں اور کچھ ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی پڑے ہیں۔ یہ خراب نہیں ہوتا، یہ آسانی سے نکل آتا ہے۔ آج کل لگائی جانے والی سبزیاں ہیں جن میں گاجر، مولی، شلجم، پالک، میتھی، دھنیا اور اس طرح کی بے شمار سبزیاں، چقندر، گوبھی، سلاد۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو